مسئلہ کشمیر سے بڑا مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک قلب سلیم۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں استاد محترم سلمان آصف صاحب کی زبانی، اور اس کا سلوشن بھی جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دینی تعلیم کے اندر بھی نفس موضوع نہیں بنا، یعنی نفس کیا ہے، اس کے داعیات اور اس کے میلانات کس طرح کے ہو سکتے ہیں، ہماری نیت کا فساد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاقی گراوٹ کیا ہے، مطلب میں اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہوں اپنی تنہائیوں میں تو میری تنہائیاں پراگندہ ہو جاتی ہیں۔ تو انسان کو اپنی یعنی بڑا آدمی وہ ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بڑا آدمی وہی، ہمارے استاد صاحب کا جملہ ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے جس کی تنہائیاں پاکیزہ ہیں۔ تو جلوت میں تو سبھی، مطلب مجلس آرائی تو سب کر لیتے ہیں، خلوت آرائی میں نفاست اور پاکیزگی کو زندہ رکھنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ڈیوائسز کے ساتھ ہمارا جو جس طرح کا معاملہ ہے، تو مطلب یہ والا احساس کہ میرا ایک نفس ہے، اگر مجھے اگر کوئی ایسا انتظام ہو جائے جس میں گناہ بہت آسان ہو اور بہت محفوظ ہو اور انسانوں میں کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، تو کیا مجھے گناہ کر لینا چاہیے؟ یہ سوال انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ اور مطلب خدا خوفی کی ٹیبلٹ کو اگنور کر کے آپ جو بھی ٹیبلٹ دیں گے وہ علاج نہیں ہوگا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ مسائل جو جواب دہی کی فکر سے محرومی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا علاج جواب دہی کی فکر کو پیدا کر کے ہم نہیں کر رہے، ہم یعنی جو اس مسئلے کا بنیادی وجہ ہے نا، جب مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی میں مطلب اپنے آپ کو ٹھیک رکھوں، تو اب یہ جو محاسبہ جیسے محاسبہ خود احتسابی، تو اب اس وقت مطلب میڈیا، اب ظاہر سی بات ہے کہ میڈیا ہے، گیجٹس ہیں، موبائل فونز ہیں، اب دنیا واپس پیچھے شاید نہ جا سکے، تو اب یہ چیزیں تو رہیں گی لوگوں کی زندگی میں۔ اب لیکن یہ کہ انسان کے اوپر یہ کام ہے نا کہ وہ مطلب اس کی تربیت اس درجے کی ہو کہ، اور اس کو مطلب وہ والدین کے خوف سے غلط چیزیں نہیں دیکھ پا رہا، یا اساتذہ کے خوف سے وہ غلط کانٹینٹ اپلوڈ نہیں کر پا رہا، وہ آپ کا شاگرد ہے، اسے پتا ہے کہ اگر میں نے اپلوڈ کیا تو سر جو ہیں وہ میری کھچائی کریں گے، تو یہ بات نہیں بنے گی۔ تو اتقوا الاستاد یا اتقوا الماں باپ جو ہے نا، وہ نہیں بات بنائے گا، اتقوا اللہ سے بات بنے گی۔ اتقوا اللہ کو منتقل کرنے کی اس کی بھی لیاقت، اس کی بھی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، اگر مجھے نزلہ ہو رہا اور آپ پورا دن میرے ساتھ گزاریں تو شام تک آپ کو بھی نزلہ لگ جائے گا۔ تو جس طرح صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے نا، اسی طرح صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے۔ کیا بات! اللہ سے ڈرانے والا آدمی اللہ سے ڈرانا سکھاتا ہے، اللہ سے ڈرنا نہیں سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحابہ کرام فرماتے تھے کہ، یعنی صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ایسی ملاقات ہمیں یاد نہیں پڑتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار نہ کرتے ہوں۔ تو صحابہ کرام، بعض صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے شمار کیا کہ ایک ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار اور بہت زیادہ استغفار کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نبی ہیں، آپ تو پاک، آپ تو بہت اوپر، آپ کی الگ ذات، آپ سے تو کوئی غلطی کوئی گناہ ہوتا نہیں، آپ اتنا استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے سوال کر لیا، مطلب ایک صحابی یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مطلب کیا میں اللہ سے ڈرنے والا نہ بنوں، مطلب وہ جو تقویٰ ہے۔ تو آج کے مسلمان کو جو پرابلم ہے نا کہ وہ دوسرے کو صحیح کرنے کی فکر اس کے اوپر غالب ہے، اپنے آپ کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری اس نے محسوس نہیں کی، اور محسوس کی تو وہ نبھا بھی نہیں پا رہا۔ تو ہمیں ایسے مطلب ہمیں والدین میں، اساتذہ میں یہ مطلب حس جگانی ہوگی، اپنے اندر یہ حس جگانی ہوگی، یہ وہ دیا درکار ہے جس سے دوسرے دیے جل سکے۔ ویسے سر، ویسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے ایک بہت کارآمد اور ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے کو اسپیشلی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی آنے بھی والے رجب بالکل ہمارے قریب، اور یہ وہی مہینہ جس کے میں حضور علیہ السلام دعا شروع فرما دیا کرتے تھے، تو رمضان کو